آج کا خداوند کا کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں پڑھوں گی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر سے تمثیلاً لوگوں کے ساتھ بات کی، فریسیوں کو جواب دیا، اور یسوع مسیح نے جب فریسیوں کو تمثیلاً جواب دیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، تو یسوع مسیح اپنے آپ کو اس وقت کلیئر بتا رہے ہیں کہ میں دلہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ اپنی گواہی ہے کہ میں دلہا ہوں۔ پہلی بات ہے، دلہا وہی ہوتا ہے جس کی دلہن ہوتی ہے، جو دلہن رکھنے والا ہے، جو دلہا بننے والا ہے، جس کی شادی ہونے والی ہے، اسی کو دلہا کہا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب خود سے یہ گواہی دی ہے کہ میں دلہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے دلہا ہیں، اور اسی لیے دلہا ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے، کیونکہ جب دلہا کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی بھی دلہا نہیں کہہ رہا ہوتا، اور اس کو دلہا کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اور جس کی شادی کا رشتہ جو ہے نا، جب اس کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں، جب اس کی شادی سے پہلے اس شادی کے لیے جو رسومات کی جا رہی ہوتی ہیں، یا جو اس کے لیے شاپنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جو انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں تک جب تک اس کی شادی ہو نہیں جاتی، اس شخص کو دلہا کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کو دلہا ہی کہا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو جن مہمانوں کو، جو قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے اور جو مہمان دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں، وہ اس شخص کو جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نہیں جانتے، شکل سے، صورت سے ان کی اس کے ساتھ پہچان نہیں ہوتی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ دلہا کون ہے۔ اس کا مطلب اس کی اس وقت شادی نہیں ہو رہی، وہ چرچ میں نکاح نہیں کر رہا، لیکن وہ اس سے پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کی شادی ہے اور دلہا کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو دلہا نہیں کہا جاتا، جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو دلہا کہا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر اپنے آپ کو دلہا کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی شادی ہونے والی ہے، اور یسوع مسیح نے جب یہاں زمین پر آئے تو انہوں نے بہت کلیئر اپنے آپ کو دلہا کہا کہ میں دلہا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات ہم یہاں پر یسوع مسیح نے جو شاگرد، کیونکہ یہاں پر ہم 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اب اس بات سے واضح طور پر کلیئر ہو جاتا ہے یہ بات کہ وہ یسوع مسیح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے شاگرد۔ اس کا مطلب ہے یسوع نے جو آگے بات سمجھائی، کہی، بیان کی ہے اور کلیئر کی ہے، وہ شاگردوں کے لیے کہی ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا تیرے شاگرد، اور یسوع مسیح نے جب اس بات کا جواب دیا تو خداوند نے یہاں پہ شاگردوں کی بجائے خداوند نے جو لفظ استعمال کیا 19ویں آیت میں، وہ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا۔ اس کا مطلب جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا تو کس کا جواب دیا؟ شاگردوں کا۔ لیکن خداوند نے شاگردوں کا یہاں پر جواب شاگرد کہہ کر جواب نہیں دیا، شاگردوں کو یہاں پر شاگرد بیان کر کے جواب نہیں دیا، ایک نیا لفظ بیان کیا،
اور کہیں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہاں یہ ایسا جواب نہیں دیا یا شاگردوں کو اس لفظ سے نہیں پکارا، اور خداوند نے کہا کیا براتی کہا شاگردوں کو۔ یسوع مسیح نے یہاں پر براتی کہا کہ براتی جب تک دلہا کے ساتھ ہے بس۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں اسی ایک آیت میں تمثیلاً جب یسوع مسیح شاگردوں کو براتی کہہ سکتے ہیں تو اور اپنے آپ کو دلہا بیان کر رہے ہیں کہ میں دلہا ہوں کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے، تو اگر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو یہ بیان کر سکتے ہیں اور یہاں پر بیان کرتے ہیں، تو کیوں کر خداوند یسوع مسیح نے تمثیلاً ہی، جیسا کہ آج کل ہم سننے میں آ رہا ہے کہ تمثیلاً ہی یہ بات چلتی آ رہی ہے کلیسیا دلہن ہے، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو اتنا کلیئر دلہا کا لفظ بول دیا تو شاگردوں کو بھی یہاں پر دلہن کہہ کر بیان کر دیتے تو بات کلیئر ہو جاتی، مکاشفہ کلیئر ہو جاتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا تفرقہ رکھ کے بات کریں یا خداوند کنفیوز کرنے کے لیے یہ بات کریں؟ خداوند نے کلیئرلی جب اپنے آپ کو دلہا کہہ دیا تو یہاں پر خداوند ہمیں کنفیوز نہیں کرے، کیونکہ خداوند ہمیں کنفیوز کرنے نہیں آئے، خداوند ہمیں پھنسانے نہیں آئے، خداوند ہمیں صاف صاف کلام سنانے آئے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنے کلام کی تعلیم کو بیان کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح کا بیان سچ ہے، خداوند کا کلام سچ ہے، خداوند کی تعلیم توڑ مڑوڑ کے نہیں ہے، وہ سچی ہے، وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، جو لکھا ہے، جو خداوند نے ہمیں سنایا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا ادھر ہی اسی آیت میں کہ میں دلہا ہوں، کہ میری شادی ہونے والی ہے، میں دلہا ہوں، لیکن تم لوگ دلہن نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو خداوند یہاں پر یقیناً کہتے، تو خداوند نے یہاں پر ان کو کلیئر کر دیا کہ ایک ہی شادی میں، جس شادی میں تم لوگ ہوگے شامل وہ میری شادی اور میں اس شادی کا میں دلہا ہوں، لیکن تم اسی سیم شادی کا، جو ایک ہی شادی ہے آسمان پہ، تم اسی شادی کا حصہ ہو مگر براتی ہو۔ آمین۔ خداوند نے یہاں پر اگر اپنے لیے دلہا استعمال کر لیا ہے تو خداوند کو کوئی دقت نہیں ہے سچ بتانے میں، تو خداوند یہاں پر براتی کے لفظ کی بجائے خداوند صاف صاف کہہ سکتے تھے کہ جب تک کیا دلہن جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے، ایسا بول سکتے تھے۔ خداوند کو کسی انسان کا ڈر نہیں، وہ خدا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پہ بہت واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ میں جس کی شادی ہو رہی وہ دلہا میں ہوں، لیکن تم اس شادی کے دلہن نہیں ہو، تم جو شاگرد ہو، میں شاگردوں کی بات کر رہی ہوں، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے، وہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ اور ان شاگردوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا براتی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، خدا کا بہت شکر میں کرتی ہوں کہ خداوند نے یہ دنیا اور جو خداوند نے یہ دنیا کا سسٹم سارا بنایا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، تو پھر سے ہم دنیا کا ہی استعمال کر کے خداوند کے اس کلام کو کہ براتی کون ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بائبل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب شادی ہوتی ہے، کسی گھر میں شادی ہوتی ہے، تو جو اس گھر کا دلہا ہوتا ہے تو وہ جب اپنی دلہن کے گھر میں جاتا اور اپنی بارات کو لے کے جاتا ہے تو دلہا کے ساتھ جو اس کے قریبی ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور جو اس کے عزیز رشتہ دار نزدیکی ہوتے ہیں وہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور جو اس کے دوست یار بہت جو قریبی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جن کو شادی میں بلاتے ہیں وہ نہیں آ پاتے، اور جب وہ نہیں آ پاتے تو وہ جو باراتی ساتھ ہوتے ہیں اور جو مہمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اتنے نزدیکی نہیں ہوتے اور وہ آتے ہیں، تو وہ لوگ بے شک وہ ٹائم پہ نہ آئیں لیکن بارات چل پڑتی ہے، تو جب وہ چل پڑتی ہے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ دلہا اور باراتی
آ گئے ہیں اور بارات آ گئی ہے، تو دلہن کے پاس جایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو دلہا کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ اس کو براتی کہا جاتا ہے، اس کو دلہن نہیں کہا جاتا، کیونکہ دلہا اس وقت اپنی دلہن کے ساتھ شادی کرنے کو وہاں پر پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جا رہا تھا تاکہ وہاں پر اس دلہن کے ساتھ نکاح ہو اور بعد میں وہ ایک دوسرے کے وہ اس کی بیوی کہلا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دلہا کے پیچھے یا دلہا کے ساتھ آتے ہیں وہ کسی طور پر بھی دلہن نہیں ہیں، اور وہ دلہا کا حصہ ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہیں، دلہا کے ساتھ شادی کرانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یسوع مسیح نے اپنے کلام میں بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ میں دلہا ہوں کیونکہ شادی میری ہے، لیکن تم لوگ صرف میرے ساتھ ہو، تم لوگ صرف میرے پیچھے ہو، تم لوگ صرف شادی میرے ساتھ اٹینڈ کرنے جا رہے ہو کہ اور جو شادی میری ہے اور میں دلہا ہوں، تم لوگ صرف اس شادی کا ایک حصہ ہو اور تم لوگ میرے پیچھے ہو، میرے ساتھ ہو، اور تم لوگ شادی کا صرف ایک حصہ ہو۔ تو یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ براتی جو ہیں وہ کلیئرلی خداوند یسوع مسیح نے اگر اپنے آپ کو یہاں پر دلہا کہا تو خداوند نے دلہن کا لفظ یہاں پہ بھی استعمال نہیں کیا، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ صاف صاف ہمیں سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اس کو ہم مزید سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے شاگردوں کو براتی کہا ہے اور دلہن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور خداوند سچ سچ سناتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم مزید خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی پہلی اور چھٹی آیت دیکھیں گے، لکھا ہے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ آمین۔ ہم چھٹی آیت دیکھتے ہیں، آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ آمین۔ اب یہاں پر اس تمثیل میں بھی جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تو دلہا کا، اور لوگوں کو، لوگ نہیں، شاگردوں کو جو یسوع مسیح کے پیچھے ہیں ان کو شاگرد کو براتی بولا، لیکن اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ سے پھر سے اپنے آپ کو دلہا پیش کیا، دلہا بیان کیا، دلہا کہا، لیکن جو شاگرد ہیں، جو بلیورز ہیں، جو ایمان لے کے آ رہے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح نے کنواریوں کا نام بیان کیا، کنواریاں بیان کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بھی اسی طرح کہا کہ وہ کنواریاں ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس مشلیں بھی ہیں، جن کی مشلیں جل بھی رہی ہیں اور کپیاں بھی ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل ہے، انہی لوگوں کو خداوند کنواریاں کہہ رہے ہیں، اور وہ والی کنواریاں کہہ رہے ہیں جو دلہا کا استقبال کریں گی اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شادی دلہا ہے اور وہ دلہا ہوتا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، اب یہاں پر بھی ہم اس تمثیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے آپ کو دلہا کہا کہ میری تو شادی ہونے والی ہے، لیکن تم لوگ کنواریاں ہو۔ تم لوگ، یہاں پہ بھی خداوند کنواریوں کی جگہ دلہن کا لفظ استعمال کرتے، لیکن خداوند نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کنواریاں دلہن نہیں ہوتی۔ ہم جب یہ ایک بات دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ جب جس شخص کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی نہیں ہوتی، وہ نکاح میں بندھا نہیں ہوتا، وہ کسی کا شوہر نہیں ہوتا، تب بھی اس کو دلہا بولتے رہتے ہیں۔ اس کو تب کیوں نہیں کہتے یہ کنوارا ہے؟ اس شخص کو جس کی شادی ہوتی ہے دلہا کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کون کنوارا ہے؟ ایسے بولتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کون دلہا ہے؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ جس کی شادی کا پوچھنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دلہا کون ہے؟ اسی طرح دلہا کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے ان سب میں سے کنوارا کون ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے، کون کنوارا ہے؟ ایسے کہتے ہیں۔ کنوارے تو ہزاروں ہیں، اس شادی میں اٹینڈ کرنے والے مہمانوں میں سے بہت سے کنوارے اور کنواریاں ہوں گی، لیکن جس کی شادی ہوتی ہے اس کو اس وقت کنوارا نہیں کہا جاتا، اس کو یہی کہا جاتا ہے، اسپیسیفکلی اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، یہ دلہا کون ہے، دلہا کون ہے۔ اسی طرح ہم لڑکیوں کی سائڈ پہ جاتے ہیں، فیمیلز کی سائڈ پہ جاتے ہیں کہ جس شادی میں فیمیلز آئی ہوتی ہیں، عورتیں، لڑکیاں سب آئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
کچھ لڑکیوں کی وہاں پر شادی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی کی بیوی نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ کنواری ہیں، ٹھیک ہے۔ کنواری کا مطلب ہرگز دلہن نہیں ہوتا، کیونکہ جس کی شادی نہ ہو اس کو صاف کنواری کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب دلہن کے گھر میں عورتوں کو، لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنواریاں ہیں، لیکن ادھر جتنے لوگ پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے دلہن کون ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کنواریاں کون ہیں۔ یہاں پر کنواریاں یعنی کنواریاں کون ہے، تو جو دلہا ہے ساری کنواریوں کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے، ان کنواریوں میں سے جو وہاں پر ہیں، ان میں سے دلہن کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو دلہن ہی کہا جاتا ہے، اس کو کنواری یا کنواریاں نہیں کہا جاتا۔ تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے صاف واضح طور پر اگر اپنے آپ کو جب دلہا کہا ہے تو کنواریوں کی جگہ خداوند ان ایمانداروں کو جو خداوند کے ساتھ آخر تک وفادار رہے ہیں، خداوند نے ان کو کنواریوں کی جگہ کیوں نہیں، یہ ایک سوال ہے، کیوں نہیں خداوند نے ان کو دلہن کہا؟ خداوند نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ خداوند کہہ رہے ہیں میں سچ سچ کلام سناتا ہوں، کیونکہ وہ دلہن نہیں ہے۔ اگر وہ دلہن ہوتی تو خداوند ان کو دلہن ہی کہتے، کیونکہ خداوند دلہا ہے تو اس لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دلہا کہا ہے۔ کنواریاں شاگرد دلہن نہیں ہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو دلہن کا لفظ استعمال کہہ کر نہیں پکارا۔ تمثیلاً بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایسا لفظ نہیں بولا۔ تو خداوند کا جو کلام ہے وہ سچا برحق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو تو بار بار تمثیلوں میں، کلام میں اپنے آپ کو تو دلہا بیان کر رہے ہیں، لیکن شاگردوں کو شاگرد کا لفظ، براتیوں کا لفظ اور کنواریوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کنواریاں جو ہوتی ہیں ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ، لیکن اس وقت وہ دلہن نہیں ہے۔ ہم جو اپنی زندگی میں بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر خداوند نے کنواریوں کو کنواریاں ہی کہا ہے، اس کا مطلب صاف ہے۔ اگر وہ دلہن ہوتی تو ان کی شادی ہونے والی ہوتی۔ پہلی بات، جیسے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں دلہا ہوں، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی شادی ہونے والی ہے۔ کنواریاں تو اس کا مطلب ہے اب تک پھر وہ کنواریاں ہی رہیں گی، ان کی شادی نہیں ہوگی۔ ہم دنیا میں یہ کہتے ہیں یہ کنواری ہے، اس کی ابھی شادی ہونے والی ہے، لیکن یسوع مسیح نے اگر ان کی شادی ہونی ہوتی، ان کنواریوں کی شادی ہونی ہوتی تو خداوند یہی کہتے کہ یہ بھی دلہن ہے، ان کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں۔ جیسے میں دلہا ہوں اور میری شادی ہونے والی ہے تو یہ بھی کنواری ہیں اور یہ اب دلہن ہے کیونکہ ان کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ اس سے صاف مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے جب ان کو دلہن نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے ان کنواریوں کی شادیاں نہیں ہونے والی۔ تو جب نہیں ہونے والی تو یسوع مسیح جب ان کو آ کے لے جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا، تو خداوند کا کلام بہت زیادہ صاف واضح طور پر ہمیں یہ بیان کرتا ہے۔ اسی تمثیل کی 10ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس تمثیل کے لیے۔ خداوند نے واضح طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ خداوند، جب ہم اس دنیا سے پھر سے سیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی باراتی، کوئی بھی مہمان اور کنواریاں جب شادی میں جاتی ہیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جشن اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، ہم اس جشن کو منانے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا، لیکن جو دلہن ہے، میں یہ مہمانوں کی بات کر رہی ہوں، باراتیوں کی بات کر رہی ہوں، جو شادی اٹینڈ کریں گے میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے الفاظ کیا ہوں گے کہ ہاں ہم شادی کے جشن میں جا رہے ہیں، یا جب وہ اس شادی سے لوٹتے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ہم اس جشن، شادی کے جشن سے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن دلہا یہ نہیں کہے گا کہ میں شادی کا جشن
کرنے جا رہا ہوں یا شادی کا جشن اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں یا میں شادی کا جشن جو ہے وہ منا کے آیا ہوں. دلہا کیا کہے گا؟ میں بیاہ کے آ رہا ہوں, میں اپنی دلہن کو بیاہ کے آ رہا ہوں. اور دلہن کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں شادی کے جشن میں جا رہی ہوں اور میں شادی کا جشن اٹینڈ کر کے آئی ہوں, وہ یہ بھی نہیں کہے گی. دلہا اور دلہن واحد ہیں جو یہ لفظ استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں آج ہماری شادی ہے. دلہا کہے گا آج میری شادی ہے, اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج ہم شادی کا جشن منانے جا رہے ہیں یا شادی کا جشن. یہاں پر صاف سیدھا لکھا ہے کہ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی, وہ اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں, وہ صرف انجوائے جو خداوند یسوع مسیح نے شادی کرنی ہے, اور یہ کروانے والے خدا باپ ہیں. ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم خدا باپ کی مرضی کا انکار کر رہے ہیں تو ہم خدا باپ کے خلاف ہیں. اور یسوع مسیح یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں دلہا ہوں, میری شادی ہونے والی ہے. تو وہ اپنے باپ کے تابع ہیں اور وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا رہے, اور وہ سچ سچ بیان کر رہے ہیں کہ میری شادی ہونی ہے. لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شادی یسوع مسیح کی ہونے والی ہے, یسوع مسیح صرف اس شادی کے لیے خداوند لوگوں کو اور شاگردوں کو, ایمانداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ شادی کے جشن میں آؤ, اندر آؤ, جشن اٹینڈ کرو. اور اس کی جو جشن میں کھانا پینا اور خوشی ہے اس میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا ہے, صرف اس میں آنے کے لیے کہا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اندر آؤ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو لکھا ہوتا, یسوع مسیح یہ بیان کرتے کہ ایسا ہے, لیکن ایسا چونکہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہونے والا, اور خداوند کا کلام سچا ہے, ایسا نہیں ہونے والا. اس لیے یسوع مسیح نے یہاں پر کلیئر بتایا ہے کہ تم لوگ شادی میں آؤ, میں تم لوگوں کو شادی کے لیے لینے آؤں گا, کیونکہ دلہا میں ہوں. تم لوگ اس دلہا جس میری جو شادی ہو رہی ہے, تم اس جشن میں صرف اندر آؤ, داخل ہو اور اس شادی میں شریک ہو اور اس شادی کا مزہ لو اور خدا باپ کی اس مرضی میں شامل ہو خوشی کے ساتھ. تو خداوند کا کلام بہت زیادہ کلیئر ہے. میں خدا کا دل کی گہرائیوں سے روح القدس کے وسیلہ سے, جو روح القدس سے مجھے یہ کلام ملا ہے اور جو بھید مل رہے ہیں, جو سچائی مل رہی ہے, میں اس کو بیان کر رہی ہوں. میں بہت خوش ہوں اور خداوند کا بہت شکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے یہاں پر بھی جب لکھا ہے تو خداوند نے کہا کہ تو دلہا آ پہنچا. خداوند پھر اپنے آپ کو دلہا کہہ رہے ہیں اور دوسروں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ صرف شادی کے جشن میں شریک ہو جاؤ, اندر داخل ہو جاؤ, اس میں اٹینڈ کرو. خداوند نے یہاں پر بھی ایک دفعہ اتنی تمثیل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 25واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے اتنا کچھ کہا, لیکن اپنے آپ کو کتنی دفعہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے دلہا بیان کیا, لیکن ایک دفعہ بھی تقریباً 4 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یہاں پر دلہا بیان کیا ہے. لیکن ایک دفعہ بھی خداوند نے دلہن کا لفظ کنواریوں کے لیے نہیں استعمال کیا, بلکہ اس کے عوض ایک اور لفظ استعمال کیا جس میں ہم دیکھیں گے خداوند نے سیدھا سچ ان کو عقل مند اور بیوقوفوں کا نام بخشا. اور کوئی اپنی دلہن کو بیوقوف اور عقل مند اس طرح کے نام نہیں دے گا, بلکہ جس کی شادی ہوگی تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس عقل مند سے شادی کر رہا ہوں, وہ کہیں گے یہ میری دلہن ہے. یہاں پر واضح طور پر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور تمثیلاً بھی بیوقوف اور عقل مند کا لفظ استعمال کیا, لیکن دلہن کا لفظ نہ استعمال کیا. کیا خداوند کو کوئی روک سکتا ہے کہ وہ سچ بیان نہ کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح نے جو سچ بیان کیا ہے, پھر ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. خداوند نے یہی سچ بیان کیا ہے کہ یہ براتی ہیں اور یہ کنواریاں ہیں, یہ بیوقوف ہیں اور یہ عقل مند ہیں. خداوند یسوع مسیح کے سچ کو ہمیں قبول کرنا چاہیے دل سے, جو لکھا ہے. یسوع مسیح جب دلہا ہیں تو ہم کہیں آمین, خداوند دلہا ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو براتی اور کنواریاں کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے آمین, ہاں ہم لوگ جو ہیں, ہم انسان جن کو خداوند چنتا ہے وہ براتی ہیں اور کنواریاں ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے
براتی اور قواریوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح سچ کہہ رہے ہیں، یہ دلہن کی کیٹیگری میں نہیں ہے، یہ دلہن نہیں ہو سکتی۔ دلہن ویسے بھی ایک ہوتی، جب دلہا ایک ہے، یسوع مسیح ایک ہے، دلہا ایک ہے، تو ہمارے کلام کے مطابق، اس کی سچائی کے اور پاکیزگی کے مطابق دلہن بھی ایک ہی ہے۔ اور قواریوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہرگز زناکاری اور حرام کاری ہے، یہ گناہ ہے، خدا باپ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی خداوند خود یسوع مسیح اس طرح کا کام کریں گے۔ دلہا ایک ہے تو دلہن بھی ایک ہے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔